سوچیں ایک ایسی زبان کے بارے میں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن اصل میں کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ ہماری دنیا کا آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کا نام ہے ریاضی۔ اور یہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کچن میں کھانا بنانے سے لے کر گھڑی پر وقت دیکھنے تک ہر جگہ ریاضی ہی تو ہے جو چپکے سے ہماری زندگی کو آسان اور سمجھنے کے قابل بنا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ چھپی کہاں ہوئی ہے؟ تو چلیں اگلے کچھ منٹوں میں ہم سب مل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری اس کھوج کی پہلی منزل ہے بازار۔ جی ہاں، وہی جگہ جہاں ایک عام سی خریداری بھی دراصل ایک پورا ریاضی کا عمل ہے۔ دیکھیں، خریداری کے یہ 3 سیدھے سادے قدم ہیں، لیکن یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا چھوٹا سا الگوریدم ہے جو ہمارا دماغ خود بخود چلا رہا ہوتا ہے۔ ان پٹ، پھر پروسیسنگ اور آخر میں آؤٹ پٹ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قیمتیں لکھی ہیں نا، یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ اصل میں ڈیٹا پوائنٹس ہیں، یعنی وہ معلومات جن کی بنیاد پر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ بھائی خریداری کا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ۔ تو آخر میں یہ جو $6 بنے، یہ صرف ایک جمع کا جواب نہیں، یہ ایک اصلی دنیا کے مسئلے کا حل ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے وسائل یعنی اپنے پیسوں کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو بازار سے نکل کر اب سیدھا چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ کھانا پکانے کی ترکیبوں میں بالکل صحیح ذائقہ لانے کے لیے ریاضی کا کیا کمال ہے۔ یہ جو ناپنے والا چمچ ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک چمچ نہیں ہے، یہ تو اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک ٹول ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جائے اس کا نتیجہ، اس کا ذائقہ بالکل ایک جیسا ہو۔ اور یہ جو آٹا ناپنے کا ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ ہمیں سائنس کے ایک بہت بڑے اصول سے جوڑتا ہے، اور وہ اصول ہے پیمائش۔ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک نمبر دے دینا تاکہ وہ ہمیشہ ایک جیسی رہے اور اسے بار بار اسی طرح بنایا جا سکے۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں اور چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں ریاضی کیسے چھپی ہوئی ہے۔ اب ایک بہت ہی آسان سا سوال، ان میں سے کس گھڑی میں 3 بجے ہیں؟ جواب تو ظاہر ہے بہت آسان ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کام کے پیچھے بھی ایک بڑی صلاحیت کام کر رہی ہے، یعنی ایک پیٹرن کو پہچاننا اور ڈیٹا کو سمجھنا۔ بالکل اسی طرح ہم صرف ایک نظر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سے گلاس میں جوس زیادہ ہے نا؟ یہ فوری فیصلہ بھی دراصل ریاضی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، یعنی زیادہ اور کم کا موازنہ۔ اور یہی اصول سمت یا ڈائریکشن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو ہم صرف چل نہیں رہے ہوتے، دراصل ہم لاشعوری طور پر فاصلے اور سمت کا ایک مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری مثالوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو ایک بہت ہی زبردست بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہماری دنیا نمبرز پر بنی ہے اور یہی نمبرز ہر مسئلے کو حل کرنے کی بنیاد ہیں۔ اور اصل بات کیا ہے؟ جب بھی ہم کچھ گنتے ہیں یا ناپتے ہیں یا پھر 2 چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو بس سمجھ لیں وہی تو ریاضی ہے۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جنہیں ہم نے ابھی دیکھا: چیزوں کو گننا، اجزاء کو ناپنا، مقداروں کا موازنہ کرنا، وقت دیکھنا اور فاصلوں کو سمجھنا۔ یہ سب الگ الگ کام نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مل کر ہماری پرابلم سالونگ کی صلاحیت بناتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، آج کے دن میں ریاضی کہاں کہاں استعمال ہوئی؟ صبح الارم بجنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم ان گنت بار اس کا استعمال کرتے ہیں، اکثر جانے بغیر۔ اور اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ ریاضی ہمیں اچھے فیصلے کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمیں معلومات کو سمجھنے اور یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے کہ ہمارے فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور یہی وہ طاقت ہے جسے ہم سب ہر روز استعمال کرتے ہیں، چاہے ہمیں اس کا پتہ چلے یا نہ چلے، اپنی زندگی کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے مسئلے حل کرنے کے لیے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور بہت دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ وہ پہلا مسئلہ کون سا تھا جسے ہم نے اپنی زندگی میں حل کرنا سیکھا تھا؟ کیا وہ اپنے کھلونے گننا تھا، یا شاید یہ دیکھنا کہ کس کے پاس زیادہ ٹافیاں ہیں؟ اس بارے میں سوچے گا ضرور۔